ہوں اس دفعہ کی لکھیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص توہین کرے اس کی سزا پھانسی ہے. یہ ہوں گل سمجھا جی گل کرن لگا. بنایا اس قانون نو کنہاں نے رل کے؟ شیعہ وچ بیٹھے سن. وہابی دو قسم دے، یعنی وہابی دیوبندی تے وہابی غیر مقلد. ایویں بھٹو جیسا بنوان والا سی، نیچریاں دا سردار اپنے وقت دا، تے برائلر بھی وچ سن. ایویں ہن سارے بنا رہے نے قانون کی کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، توہین رسالت کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ پھانسی. یہ سارے اس میں ہیں. اب ظاہر بات ہے شیعہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، تو اس کے نزدیک وہ خود شیعہ گستاخ نہیں کوئی اور گستاخ ہے. وہابی کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے، یعنی وہابی گستاخ نہیں کوئی اور ہیں جن کے لیے پھانسی ہے. نیچری بھٹو جیسے لانتی جو کہتے تھے کہ اسلام ظلم ہے، اسلام فساد ہے، اس کی بیٹی بھی کہتی تھی کہ یہ ہاتھ پاؤں کاٹنا وحشیانہ سزائیں ہیں. وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں توہین رسالت کی سزا پھانسی ہے. ہم پیپلز پارٹی والے تو مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، اب گستاخ رسول کو باہر ہوگا اس کے لیے سزا پھانسی ہے. یہ سارے غرضے کے سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں تو کوئی گستاخ رسول نہیں ہے نا، یہ تو سارے صحیح مسلمان اور عاشق ہیں. ٹھیک ہے. ہوں یہ جو سارے حضور دے عاشق دیوانے پروانے مستانے نے تو با ادب نے سارے نے ایک بھی گستاخ کوئی نہیں. تو ہوں گستاخ دسو کہڑا ہے؟ اور مرزائی بھی شامل نے، بھی دین رکھ لیا. مرزائیوں کو اقلیت صرف قرار دیا گیا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے. کہاں بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں. کیا کہا گیا ہے؟ اقلیت ہے. ٹھیک ہے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی مرزائی کو گستاخ رسول کہہ کر پھانسی لگا دیا گیا؟ سنا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے گستاخ رسول وہ بھی نہیں ہے. اب یہ تو سارے مومن اور حضور کے عاشق دیوانے پروانے مستانے اور بعد اب ہو گئے. اب گستاخ رسول اور توہین رسالت کرنے والے کی کچھ شرح تو بتائیں وہ کون ہے؟ وہ ہے ہی نہیں. اگر یہ سلمان شیطان تاثیر ہے وہ بھی تو گستاخ رسول نہیں ہے. کیا ہے؟ حکومتی کاغذوں میں حکومت کے آئین قانون میں وہ گستاخ رسول ہے نہیں ہے، وہ بھی گستاخ نہیں. تو گستاخ بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ وہ ایک درخت ہوتا ہے، کسی زمین میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ گستاخ رسول ہوتا ہے. سارے گستاخ رسول اکٹھے ہو کے گستاخ رسول دی قتل دی سزا بنا رہے ہیں. واہ کیسی ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے خدا رسول سے مذاق. اور میں نورانی سے پوچھتا ہوں وہ نیازی بتاؤ تم کہاں تھے؟ ہمارے اسلام میں تو یہ گستاخ بیٹھے ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، جو کہتا ہے شیطان کا علم رسول کے علم سے زیادہ ہے، شیطان روح زمین کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم یہ ماننا فرض ہے، اگر نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اور رسول اللہ کے لیے اتنا وسیع علم اگر مانو گے تو قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں، اگر مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. اگر یہ واجب القتل گستاخ رسول نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کون ہے؟ لیکن نورانی کے نزدیک یہ گستاخ رسول نہیں، یہ گستاخ رسول کا دشمن ہے اور قانون بنانے میں شریک ہے. نمبر 1. نمبر 2 اسی کا کفر بتاؤں، اسی 295 سی کا. اس میں قتل جو رکھا گیا ہے، پھانسی سزا رکھی گئی ہے گستاخ رسول کی. یہ لکھا ہوا ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو سزا ملی ہو. کوئی گستاخ رسول ثابت ہوا ہو، گستاخ رسول کو سزا ملی ہو، ثابت کرو. غازی علم دین شہید جیسے گستاخ رسول کو قتل کرنے والوں کو جی پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے 20 رکھ سکتا ہوں. ایک نہیں میں کئی بندے میں کھا سکنا جنہوں عاشق رسولوں نے کٹے تے لایا گیا اس جرم کے اندر کہ نہ گستاخ رسول نے ماریا ہے. کیسی عجیب دفعہ ہے، کیسا عجیب قانون ہے کہ گستاخ رسول ایک بھی آج تک 53 55 60 سال کے اندر پاکستان پیدا ہی نہیں ہویا، نہ کبھی سزا انہوں لبھی. عاشق رسول جتنے ہوئے نے جنہیں گستاخاں نو ماریا ہے
وہ پھٹے سارے لگ بھی گئے نے تے کوئی حالے انتظار پے نے جے کدوں وقت آوندا تے سانوں لاندے کہ نہیں ہویا چلو یہ جس طرح دی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ دے گستاخ نے باقی نبیاں نو پاویں ماں بہن دیاں گالاں کڈدا رہے تواڈے اس قانون دے اندر او دے واسطے پھانسی کوئی نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر باپ آدم علیہ السلام تک جس کو مرضی گالی نکالتا رہے سزا پھانسی نہیں مل سکتی اس کو ہمارے آئین کا اور اسی ایک نقطے پر ایک لعین وکیل نے چشتیاں کے اندر ایک گستاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ نے بری کرایا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گالاں کٹیاں پرچہ ہو گیا سول جج نے سزا دے دیتی سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوں سزا ہو گئی سزا موت اپیل کی تھی اس وکیل کا نام ہے شیخ راشد عبداللہ اس مینو آپ گل سنائی اس آخیا جی میں ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی تھی میں کیا جناب 295 سی صرف رسول اللہ کے لیے باقی کسی نے بھی رسول کے لیے نہیں انہیں آ کے بری کرنا بری ہو دسو یہ بنانے والے کافر ہوئے کہ نہ ہوئے سب تو دسو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی نبی رسول جو ہے اس کی توہین کرنے والا کافر ہے واجب القتل ہے مرتد ہے اسلام سے خارج ہے اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے لا نفرق بین احد من الرسل اللہ فرماتا ہے جل جلالہ ہم رسولوں کے ماننے میں تفریق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ اس رسول کو مانے تو اس کو نہ مانے یا یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت کریں اس کو گالی دیں یہ ہم نہیں کرتے ہم کافر ہیں کیا یہ کافر کا کام ہے نبیوں میں تفریق کرنا مومن ماننے میں کیا تفریق نہیں کرنا پھر اور بڑا کفر میں نبی کے حوالے سے اپنے نبی کے حوالے ان کنجر کے بچوں نے اپنے نبی سے کیسا دھوکہ کیا ہوا دیکھو تو صحیح 295 جڑی ان کی سزا پھانسی گل سمجھا جی سزا کی ہے 7 نمبر اگے چلے جاؤ 95 96 97 98 99 100 1 2 302 302 کی ہوندی بھائی 302 قتل ہوتا ہے قتل کی سزا کی ہے وہ بھی پھانسی ہے نا 302 ہے نا دفعہ کہڑی لگتی 302 کی ہوتا ہے پٹا ہی 295 پٹا ہی نمبر کا فرق ہے ہوں گل سمجھا جائے اگر غازی علم الدین شہید ورگے عاشق نے کسی گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے تو ملک دے اندر آئین او دے واسطے سزا ہے یا او دے واسطے انعام ہے ملک میں ملک کی گل کر پاکستان دے قانون ہے تو دے واسطے سزا ہے کی ہے 302 ہے نا پھانسی انعام تو نہیں نا تحقیق نال ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی گستاخ رسول 1000 بندے گواہی دے چڑیے کہ انہیں کتے نے بکواس کی ہے سارے سامنے ایس بندے نے پھر ماریا انہوں 1000 بندہ گواہی دے چڑے یہ بندہ مارن والا تھوڑے قانون بچ سکتا ہے یار ہوں تو تحقیق ہو گئی وہ واقعی گستاخ سی نے سچا ماریا پھر بھی یہ پھٹے لگے گا کہ بچے دا پھٹے لگے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیڑا غازی علم الدین شہید ورگا پھٹے لگتا ہے انہیں گستاخ رسول نو قتل کر کے ان کی گستاخی کی ہے نا گستاخ کی گستاخی کی سنا گل سمجھو نا جس عاشق نے غازی علم الدین شہید ورگے نے تو گستاخ مارے جس عاشق نے کسی گستاخ رسول نو ماریا ہے انہیں کیڑا جرم کیتا ہے کیڑی گستاخی کیتی ہے رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے عاشق غازی علم الدین شہید ورگے نے وہ جڑا گستاخ سی ان دی گستاخی کیتی گستاخ دا ایک گستاخ بن گیا انہیں انہوں چڑھا دیتا ہے کہ اگاں ٹپا چڑھیا ایویں او دا مجرم بنیا نا جیڑا گستاخ رسول لعنتی وہ رسول اللہ دا مجرم ہے نا میری گل نہیں سمجھ رہے گستاخ رسول اللہ دا مجرم بنیا ہے گالاں جو نے حضور نوں کڈیاں بے ادبی جو آپ دی تے جیڑا گستاخ رسول نو قتل کرن والا عاشق ہے اے دا مجرم بنیا ہن گل سمجھو تواڈے اس آئین وچ
دونوں دی سزا ایک ہے، سزا ہے تے ایک ہے۔ جیڑا مجرم بنیا ہے گستاخ رسول دا یہ دی سزا بھی پھٹا ہے، جیڑا خود گستاخ رسول ہے وہ گستاخ بنیا ہے نبی پاک دا، اون دی سزا بھی پھٹا ہے۔ ہن دسو رسول اللہ دے مجرم دی سزا بھی اونی، گستاخ رسول دے مجرم دی سزا بھی اونی، دوواں دی سزا جدو اکو تے دوواں دے مجرماں دی سزا جدو اکو تے دوواں دی عزت برابر ہو گئی، گستاخ دی سزا عزت بھی تے حضور دی عزت بھی اس آئین قانون برابر ہو گئی نا، تاں کر کے حضور دا گستاخ بھی پٹے لگے تے اس لعنتی نو مارن والا بھی نہیں سمجھ ہن دسو جس ملک تے جس آئین تے جس دفعہ دے وچ گستاخ رسول تے رسول اللہ دی قدر تے عزت برابر تلیندی پئی، اے تے نہ اولدیاں دے نزدیک حالے یہ ہوئی تے ہے جڑی پاکستان نو مسلمان کیتی کھڑی۔ ہن سمجھ لگی جی اس واسطے نہ چھیڑ ان درد مندوں کو، یہ بول پائے تو قیامت آ جائے، اس واسطے سانو چوکی رہن تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس واسطے بابا جی باہر میلہ کھیڈ میلہ رہتا ہی کھڑے ادھر کو روپیے کما لینا، ادھر وہ نعرے مار کے روپیے کما لینا، ادھر ایک یہ جیویں کھیڈنے پین بڑی کھیڈاں انہاں نوں کھیڈن دیو، سانو نہ چھیڑو، نہیں تے سارے کھیڈن والے جڑے نا شک دے اندر انہاں دی کھیڈ مک جانی ہے، اور باندر دے پتر پورے ملا پیر سارے قوم دے مجرم ہون گے تے انہاں دے گاٹے وچ رکھا پا لین گے، انہاں آکھن گے کتی دے بچیو اج تک ایڈے وڈے کفر نو لکائی رکھیا جے تے سانو پتہ نہیں کی دا کی بڑائی رکھیا جے، آ کیتی کی کھڑے ہو تسی؟ یہ دا جواب جا کے لو، روئے زمین دا کوئی بندہ میرے ایک کو اس سوال دا جواب دے۔ ہن دس جسلے 73 دا ہی آئین بنیا اسلے نورانی وچ بیٹھا ہے، اس سارے وچ بیٹھے نے گستاخ رسول کو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، وہابی سور دے بچیاں کی کیا جگہ جگہ تو صحیح تے حضور دی بےزتی کرائی کھڑے جو گستاخ رسول دے رسول نو تے برابر تساں کرایا، آئی نہیں تہاڈا قانون ہے، تساں بنانے سارے شریک جے، گستاخ رسول دے سارے تو بڑے تسی جے بننا تانوں چاہیے، ساری حکومت وچ گستاخ سارے پیچھے ڈٹے جے وہ کچھ بچتا ہی جڑا سانوں مسئلہ بندا ہے کوئی بھی اسی عدالتاں مطلب جاندے ہیں پہلے تسلیم کردے ہیں انہاں نوں، کیا ساڈا لیکن اس سے تسلیم لازم نہیں نا، تسلیم اور چیز جی۔ اگر ایک آدمی پر آپ اگر ایک بندے دے اوتے ڈاکو آن کے تے اسلحہ رکھ کے آندا کٹ جو کچھ ہے وہ تسلیم نہیں کردا، انہوں آکھو کہ مجبوری نال سارا کچھ دے اگر انہوں بعد انہوں پوچھو یار تو ڈاکو نو تسلیم کرنا، انہیں آکھنا میں پاگل ہویا تسلیم اور جبر و اکراہ میں بڑا فرق ہے۔ تسلیم کا معنی انقیاد ہے، جب تک اندر نہ مانے اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتا۔